بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا آسان لسان القرآن کا 36واں سیشن ہے اور اس سیشن میں ہم جملہ فعلیہ اور اس جملہ فعلیہ کے اندر ہم فعل ماضی کو پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے جملے کے اندر فاعل جو ہے اس کو ظاہر کر کے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے فاعل ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے اندر مفعول یعنی جو کام کرنے والا ہے، جو آبجیکٹ ہے، اس کو بھی اس میں استعمال کر کے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو ہم جہاں تک پڑھ آئے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی دفعہ۔ تو ہم نے جملہ فعلیہ پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے ایک اہم بات یہ کہی تھی کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، یعنی اس کے شروع میں فعل آتا ہے، اور فعل کے ساتھ جو فاعل ہے، ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ فعل کی ہم نے ایک گردان پڑھی تھی جس میں 14 صیغے ہم نے پڑھے تھے، جیسے مثال کے طور پہ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو یہ 14 ہم نے صیغے پڑھے تھے اور ہم نے بات یہ کی تھی کہ ان کے اندر ہی جو فاعل ہے، جو کام کرنے والا ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، ایمبیڈڈ ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے درس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایمبیڈڈ جب ہوتا ہے تو وہ تو اسم ضمیر یعنی پروناؤن کی شکل میں ہو تو اسی کے اندر موجود رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس فاعل کو ظاہر کر کے بات کریں، جیسے زید گیا، زید نے لکھا، زید نے پڑھا، تو اب ہم نے جس نے پڑھا ہے، لکھا ہے، پروناؤن ہم اس کا یوز نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا اسم ضمیر استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کا اسم کو ظاہر کر دیا کہ وہ زید ہے جو پڑھ رہا تھا، یعنی وہ کہنے کی بجائے ہم نے زید کہہ دیا، اس کا نام لیا۔ تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اسم ظاہر ہے اور فعل کے ساتھ ہم اسم ظاہر یعنی فاعل وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ حالت رفع ہوگی۔ تو آج ہم اسی سے آگے چلتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم اس کو تھوڑا کمپلیکس کرنے لگے ہیں۔ کمپلیکس یعنی کہنے میں ذرا عجیب لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ یعنی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں زید نے مدد کی، تو اس میں مدد کرنا وہ ایک فعل ہوگا، وہ ایک کام ہوگا، ایکشن ورب ہے، اور اس کے ساتھ زید نے مدد کی تو وہ اس کا فاعل ہے، وہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ اب ہم اس میں یہ بھی بات ظاہر کر رہے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی جملہ ہمارے سامنے کبھی بھی آئے تو ہم سمجھنے کے لیے ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر نشاندہی کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز اس اردو جملے میں کیا ہے۔ تو مدد یہاں پر جو ہے یہ ایک فعل ہے اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ زید، یعنی زید نے مدد کی ہے، اور کس کی مدد کی ہے؟ وہ کون ہے؟ تو وہ حامد ہے۔ اچھا، اردو جملے میں یہ جو پتہ چلا کہ حامد ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس کی مدد کی ہے زید نے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ زید نے حامد کی مدد کی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حامد نے زید کی مدد کی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس اس جملے کے اندر ایک لفظ لکھا ہے اردو میں نے، یعنی زید نے حامد کی مدد کی، جس نے واضح کر دیا کہ زید جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، وہ فاعل ہے، اور جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ نے کے بعد آ رہا ہے۔ یعنی اردو زبان میں ہم نے کو استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کون سا مفعول ہے اور کون سا فاعل ہے۔ جو پہلے آیا ہے وہ فاعل ہے، اور جس کے بعد نے کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مفعول ہے۔ تو ہمیں اس ایک نے سے پتہ چل گیا کہ یہ مفعول ہے اور ایک جملہ بن گیا۔ اردو میں ہم بڑے آسانی سے یہ جملے بناتے رہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر انگلش میں اسی کی ایگزامپل ایک لیں تو انگلش میں ہم جملہ کیسے بنائیں گے؟ زید ہیلپڈ حامد، زید نے حامد کی مدد کی، وہی ہم نے جملہ انگلش میں بنا لیا۔ اس میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ تو بڑا آسان تھا کہ شروع میں ہم ہمیشہ فاعل کو لے کے آتے ہیں، سبجیکٹ ہمیشہ جملے کے اندر شروع میں آتا ہے، انگلش کے اندر وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے، تو زید کے شروع میں آنے سے پتہ چلا
کہ وہ اصل میں مدد کرنے والا ہے، اور جس کی مدد کی جا رہی ہے یعنی مفعول یعنی آبجیکٹ وہ آخر میں آئے گا، اور درمیان میں یا زید کے بعد یا سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ فعل آتا ہے، ایکشن ورب یا ورب آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یعنی پتہ یہ چلا کہ انگلش میں ہمیں ترتیب سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی اگر ہم حامد کو شروع میں لے آئیں انگلش کے اندر اور زید کو بعد میں، تو آٹومیٹیکلی جو ہے فاعل اور مفعول بدل جائیں گے جگہ بدلنے سے۔ اردو کے اندر اگر ہم حامد اور زید کی جگہ بدل دیں، نے کے شروع میں لے آئیں، تو اس سے بھی فاعل اور مفعول کے اندر فرق پڑ جائے گا۔ تو یعنی کہیں پہ جگہ بدلنے سے ہے، کہیں پہ یہ نے کا جو لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اردو زبان میں کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ تو عربی زبان میں اس کی پہچان کیا ہے؟ تو عربی میں مفعول کی پہچان کے لیے کوئی خاص لفظ ہے ہی نہیں، یعنی ہم کسی لفظ سے پہچان نہیں سکتے ہیں کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے۔ تو پھر ہم یہ کام کریں گے کیسے؟ بہت آسان ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ وہ یہ کہ مفعول کی جو پہچان ہے ہم نے عربی زبان کے اندر وہ کیسے کرنی ہے کہ مفعول حالت نصب میں ہوگا، مفعول کی حالت نصب ہوگی، جیسے ہم نے اوپر بات کی نا فاعل کی حالت کیا ہے، حالت رفع ہوتی ہے، تو مفعول کی حالت ہمیشہ حالت نصب ہوگی، یہی اصل میں اس کی پہچان ہے۔ اس کی اعرابی حالت سے ہم اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ اور یعنی ہمیں دیکھیے پتہ چل گیا کہ فعل ہے، فعل کے ساتھ ایک فاعل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ایڈیشنلی مفعول بھی ظاہر کرنا چاہیں جیسے اس جملے میں ہے، تو وہ ہم مفعول کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور پہچان صرف کیا ہوگی کہ وہ حالت نصب کے اندر آئے گا۔ اور یہاں پر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس میں ضمیر کے طور پہ بھی پڑھیں گے۔ آج کے ہم کچھ ایگزامپلز میں اور جو ہم موضوع جس اعتبار سے آج چلیں گے اس میں مفعول کو اس میں ظاہر کے طور پر پڑھیں گے۔ جیسے حامد، دیکھیے ہم نے ظاہر کر دیا کہ وہ کون ہے، وہ اس نے مدد زید نے کس کی ہے، تو حامد کی ہے، تو ہم ظاہر اسم اس کا بتا رہے ہیں، تو اس میں ظاہر کے طور پر آج ہم اپنے درس میں پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس میں ضمیر کے طور پر بھی پڑھ لیں گے۔ تو اب ہم اس پورا جو جملہ تھا اس کی عربک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو عربی میں ہم کیسے لکھتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ زید نے حامد کی مدد کی، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے سمپل یہ کہنا ہوتا کہ زید نے مدد کی تو ہم کیا کہتے؟ مدد کی عربی ہے نصرہ، اور زید کی عربی ہے زیدن، نصرہ زیدن، اور زیدن حالت رفع ہے، جسے پتہ چلا کہ زید نے مدد کی ہے۔ اب ہم نے کیونکہ ایڈیشنل مفعول بھی ساتھ لگانا ہے، تو حامد کی مدد کی ہے، تو حامد کو ہم حامدن نہیں لکھیں گے بلکہ حامدن لکھیں گے۔ کیوں؟ ہم نے بات کی ہے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب کے اندر آئے گا، تو حالت نصب جو ہے وہ کیا ہے؟ حامدن، 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 یہ تین حالتیں ہیں اعرابی، حامدن، حامدن، حامدن۔ تو حامدن کیا ہے؟ حالت رفع، حامدن حالت نصب، اور حالت جر کیا ہے؟ حامدن۔ تو یہاں پہ ہم حالت نصب چوز کر لیں گے، یعنی حامدن، نصر زیدن حامدن۔ ہم یہاں پر حامدن نہیں کہہ سکتے ہیں، حامدن کہیں گے کہ تو یہ بھی پھر فاعل بن جائے گا۔ حامدن کہنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ اصل میں مفعول ہے، زید نے مدد کی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ حالت رفع کے اندر ہے، زیدن کہہ رہے ہیں، زیدن نہیں کہہ رہے ہیں، حامدن نہیں کہہ رہے، حامدن کہہ رہے ہیں، اس لیے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ کام یہ نہیں کر رہا، مدد یہ نہیں کر رہا بلکہ اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو نصر زیدن حامدن، تو صرف دیکھیں اعراب کی تبدیلی سے کوئی یہاں پر نے نہیں لگا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پہچان کے لیے دیکھیں اس میں یہ جو ترتیب ہے اس کا بھی اب ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے نصر حامدن زیدن، اب غور کیجئے ہم نے زید کو بعد میں لے آئے ہیں، جس نے مدد کی ہے وہ بعد میں آیا ہے، اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ پہلے آ گیا ہے، ترتیب الٹ کر دی ہے۔ انگلش میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر ترتیب الٹ دیں تو فعل فاعل بن جائے گا اور فاعل مفعول بن جائے گا، یعنی فاعل اور مفعول کی جگہ بدلنے سے وہ اپنا جو ہے وہ کریکٹر اور سٹیٹس بھی بدل لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں زید کو چاہے بعد میں لکھ دیں چاہے پہلے لکھ دیں، اور حامد کو چاہے پہلے لکھ دیں چاہے بعد میں لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل فرق کس سے پڑ رہا ہے؟ اس کی حالت سے، کہ حامدن یہ بتا رہا ہے کہ حامد کی مدد کی جا رہی ہے، چاہے ہم نے اس کو پہلے بھی لکھ دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک نئی چیز یہ پتا چلی کہ ترتیب بھی اس میں عربی زبان میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انگلش میں ترتیب تھی، اردو میں بھی یہاں پر ترتیب تھی کہ نے سے پہلے کون آئے گا اور بعد میں کون آئے گا۔ عربی میں ترتیب نہیں ہے، بلکہ صرف مفعول کی پہچان یہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوگا، چاہے جدھر مرضی اس کو لکھ دیں جملے کے اندر۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، اسی جملے کو ہم ایک تیسرے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم زید کو بالکل شروع میں لے آتے ہیں، یعنی جس نے مدد کی ہے فاعل، جیسے اردو میں ہے زید نے، تو ہم زید کو شروع میں لے آئے، زیدن نصر حامدن، زید نے مدد کی حامد کی۔ اب یہ بھی بالکل دیکھیے اس میں بھی سیم بات ہو رہی ہے،
اصل پہچان ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ حامد کے حالت نصب میں ہونے سے، زید نصر حامدن، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ حامد کو چاہے شروع میں لے آئیں، حامدن نصر زید، یہاں پہ بھی مطلب ایگزیکٹلی وہی ہے کہ زید نے حامد کی مدد کی، چاہے حامد شروع میں آ گیا ہے، چاہے زید شروع میں آ جائے، چاہے ناصرہ شروع میں، چاہے ناصرہ شروع میں آ جائے، تو اس کی ترتیب بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھ دیں، ایک تو یہ پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ عربی زبان جو ہے وہ دیگر اردو اور انگلش کے نسبت کتنی زیادہ جو ہے ورسٹائل زبان ہے، کہ اس کے اندر ورسٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک ہی جملے کو، ایک ہی بات کو کرنے کے 4 انداز ہمارے سامنے ہیں۔ کیا اردو میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا انگلش میں ایسا ممکن ہے کہ ہم اس طرح کریں؟ اگر کرنا چاہیں گے بھی تو ہمیں پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ٹینس ہی اس کو پیسو بنانا پڑے گا کہ حامد واز ہیلپڈ بائی زید، یعنی اس میں پورا ایک ٹینس ہی بدل دیا آپ نے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، ہم صرف اس کی جگہ جدھر مرضی کر دیں، صرف حالت نصب رکھیں گے تو معنی نکل آئے گا، وہی معنی رہے گا۔ ہاں، آخری جو اہم بات اس میں وہ سمجھ لیں کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو، یعنی جو ناؤن ہے، ورب ہے، اس سے جس کی ابتدا ہو۔ تو بس آخری ہماری 2 ایگزامپل میں ہم نے جملے کا معنی تو سیم رہا، لیکن اب یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ نہیں رہا، بلکہ کیا بن گیا ہے؟ جملہ اسمیہ بن گیا ہے، کیونکہ اس میں زید یعنی یہ ایک نام ہے، ناؤن ہے، وہ شروع میں آ گیا، اسم ہے وہ شروع میں آ گیا، حامد ایک نام ہے وہ شروع میں آ گیا۔ تو ان کے شروع میں آنے سے اب یہ آخری جو دونوں جملے ہیں یہ جملہ فعلیہ نہیں رہے ہیں، بلکہ جملہ اسمیہ بن گئے ہیں، لیکن اصل میں مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کسی وقت پڑھیں گے، لیکن ابھی ایک اور اہم نقطہ وہ سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر جملہ فعلیہ کے نسبت زیادہ ایمفیسس پایا جاتا ہے، زیادہ تاکید اور زور پایا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم نے بات کی تھی نصر زید حامدن، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ زید نے حامد کی مدد کی۔ لیکن جب ہم نے کہا زید نصر حامدن، تو ہم اس میں اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اسم شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زید ہی نے حامد کی مدد کی، یعنی اس میں زور تاکید پیدا ہوگی، زید ہی نے حامد کی مدد کی ہے، یعنی اس میں تاکید ایک اس کے اندر پیدا ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ایمفیسس زیادہ ہے، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ہمیشہ جملہ فعلیہ سے زیادہ تاکید ایمفیسس پایا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بنانے کا طریقہ اور پہچان ہمیں آ گئی کہ اس میں بہت سمپل ہے، سمپل جو مفعول ہوگا ہم سب سے پہلے اس کی پہچان کر لیں گے کہ مفعول ہے کون، ہم نے پہچان لیا وہ حامد ہے، اور اس کو ہم نے حالت نصب میں رکھ دینا ہے، چاہے اس کی ترتیب کچھ بھی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ عربی میں مفعول کی پہچان کے لیے کوئی خاص نہ لفظ ہے جیسے نے تھا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ترتیب ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اس کی حالت نصب میں ہونا ہے۔ تو ہم نے جیسے بات کی، ہاں اب ہم اس کو اگر الٹنا چاہیں، ہم نے بات کی تھی زید نے حامد کی مدد کی، اب میں کہنا چاہوں حامد نے زید کی مدد کی، اب اپوزٹ کر دیا میں نے کہا کہ حامد نے مدد کی، اب حامد فاعل بن گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہی چاہے سیم جملہ رہنے دیں، صرف اس کے اندر جو ہے اعراب بدل دیں، نصر زیدن حامدن، اب فاعل کون بن گیا؟ حامدن، جس کی حالت رفع ہے وہ فاعل ہے، جس کی حالت نصب ہے وہ مفعول ہے۔ تو نصر زیدن حامدن کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے زید پہلے لکھا ہوا ہے حامد بعد میں لکھا ہوا ہے تو زید نے مدد کیا، ہم یہ دیکھیں گے کہ جو حالت نصب کے اندر اس کی مدد کی گئی ہے اور جو حالت رفع کے اندر ہے اس نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ جو حالت رفع میں ہوگا، اور جس کی مدد کی جا رہی ہے یا جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ جس کی حالت نصب ہوگی۔ تو یہ بڑا سمپل سا ٹاپک ہے اوریجنلی، اور اس انداز میں آپ فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی ایڈیشن اس کا کر سکتے ہیں۔ ہم چند اب مثالیں لیتے ہیں اور مثالوں کے بعد اپنے اس درس کو ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلی مثال ہم لے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم ایک جملہ لیتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ صحیح جملہ ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ہم اس کو جملہ بنائیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلے جملہ بنانے کے لیے جیسے میں نے پہلے پچھلے سلائیڈ میں بات کی ہے کہ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اس میں سے جملے میں پہلے پہچان کر لیں کہ کون سی چیز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے فعل کیا ہے یہاں پر؟ پیدا کرنا، پیدا کرنا وہ ہے فعل۔ کس نے پیدا کیا؟ فاعل کون ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ اور کس کو پیدا کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ یعنی تینوں کو آپ نے جب آپ جملے بنائیں آپ کسی چیز کو، تو سب سے آسان اور غلطی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو انڈر لائن کر لیں، ان کی پہچان کر لیں کون سا فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ کے اوپر چاہے ایس لکھ دیں، آبجیکٹ کے اوپر او لکھ لیں، اور جو ورب ہے اس کے اوپر وی لکھ لیں، پہچان کی خاطر کچھ بھی آپ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جملہ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پیدا کیا عربک ہے خالقہ۔ تو ہم نے بات کی تھی چاہے ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے زیادہ ہوں،
ہم جب ظاہر اسم یعنی ظاہر فاعل ظاہر ہے، یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ ظاہر ہے، اس کا نام ہم ظاہر کر رہے ہیں، وہ پروناؤن نہیں ہے بلکہ ناؤن ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ صرف گردان میں سے پہلا اور چوتھا صیغہ اختیار کریں گے، اور مذکر کے لیے پہلا صیغہ اور مؤنث کے لیے چوتھا صیغہ. تو ہم نے پہلا صیغہ یعنی مذکر کے لیے اختیار کیا ہے، خالقہ یعنی اس ایک نے پیدا کیا. کس نے؟ اب فاعل کا نام بھی ظاہر کر دیا، اللہ. اللہ کا اللہ نہیں کہا ہم نے، کیونکہ اللہ کہتے تو وہ مفعول بن جاتا. اب فاعل بنانے کے لیے ہم نے اس کی حالت رفع لی ہے، اور ایک پیش کیوں لگائی ہے؟ دو پیشیں کیوں لگائی؟ ہن کیوں نہیں کہا؟ شروع میں الف لام ہے، جس کے شروع میں بھی الف لام ہو ہم اس میں تنوین نہیں لگاتے، دو زبر یا زیر یا پیش نہیں لگاتے بلکہ ایک لگاتے ہیں. الف لام سے اس کی دوسری زبر یا زیر یا پیش کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک رہ جاتی ہے. تو آیا خالق اللہ، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو. الانسان، اب اس میں دیکھیں الانسان، کیونکہ یہ مفعول تھا ہم نے حالت نصب لی الانسان، اور اس کے ساتھ الف لام لگا دیا. یہ بے دھڑک ہو کے آپ جتنے بھی مفعول ہوں ان کے ساتھ الف لام لگا سکتے ہیں، الا یہ کہ وہاں پہ ہو کہ کسی ایک انسان کو پیدا کیا، تو وہاں پر انسانہ صرف آئے گا. یعنی اگر کامن اس کو ہم یوز کر رہے ہیں تو انسانہ لکھیں گے، اور اگر کامن کا اسپیسیفیکیشن نہیں کی گئی جملے کے اندر، اس کو خاص نہیں کیا، کامن نہیں بنایا، تو پھر ہم اس کو ایک پراپر ناؤن کے طور پر ہی ڈیل کریں گے. خالق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. دوسرا جملہ لیتے ہیں، اسلم نے اکرم کو مارا. اسلم نے اکرم کو مارا، تو اصل کام کیا ہو رہا ہے؟ مارنا. مارنے کی عربی کیا ہے؟ ضربا. مارا ضربا، کس نے؟ اسلم نے. تو اسلم کو شروع میں لے آئیں گے، اور شروع میں لائیں یا جہاں پہ بھی لائیں اس کی ترتیب معنی نہیں رکھتی، لیکن اس کو اسلم کو کیا کریں گے؟ ہم اس کی حالت رفع لیں گے. اسلم ضربا اسلم، اسلم نے مارا. اب یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلم کو ہم نے، اب الف لام تو یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی تنوین نہیں، اسلمن لکھنے کی بجائے اسلمو کا ہے. تو اس کی سمپل ایک وجہ ہے، ہم نے جب منصرف اور غیر منصرف پڑھے تھے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کمپیریٹیو ڈگریز ہوتی ہیں نا، جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، سلیم جو ہے وہ جو بچا ہو، جو پاکیزہ، جو سلامت ہو، جو مسلمان ہو، یا اس طرح. تو اسلم جو سب سے زیادہ بچا ہوا ہو، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پیروی کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس انداز میں، کیونکہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس لیے کمپیریٹیو ڈگریز میں بھی ہم تنوین نہیں استعمال کرتے بلکہ ایک حرکت استعمال کرتے ہیں. ضرب اسلم، کس کو؟ اکرم کو. تو وہ بھی الف کے ساتھ اکرما، تو یہ بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے. تو کرم اور اس کا اکرم، یعنی زیادہ کرم جو ہوتا ہے، زیادہ اچھا، زیادہ عمدہ، تو اکرما. تو اسلم نے اکرم کو مارا. تو یہاں پر میں نے بتایا جیسے کہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں. تو اسامہ نے پانی پیا. اب کس نے پیا ہے؟ اسامہ نے. کس کو پیا ہے؟ پانی کو. کیا کام کیا؟ پینے کا. تو پینے کو کہتے ہیں شاریبہ. شاریبہ پیا. کس نے پیا؟ اسامہ نے. اسامہ تو، اسامہ تو، ہم نے اسامہ تو. یہاں پہ بھی ہم ایک پیش کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسامہ یہ فیمیل یعنی نیم ہے، ناموں میں یہ گول تا کے ساتھ فیمیل نیم ہے. تو فیمیل نیم کو جو گول تا پہ ختم ہو رہے ہوں، حالانکہ میل کا نام ہے لیکن گول تا پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہم اس کے اندر ایک یعنی پیش استعمال کرتے ہیں. شاربہ اسامہ تو، کیا کیا اس نے؟ پانی کو. الماء، اسامہ نے پانی کو پیا. اسامہ نے پانی پیا. ایک اور جملہ ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے، اللہ کون پیدا کرنے والے؟ اللہ. کیا کیا اس نے؟ پیدا کیا ہے. کس کو؟ اب جو مفعول ہے وہ یہاں پر دو ہیں، آسمان اور زمین، دو مفعول ہیں، آسمان اور زمین. تو یہ اصل میں دونوں کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اکٹھا اسی طرح جیسے ایک کے لیے لکھتے ہیں اسی طرح دونوں کو کر دیں گے. تو لکھتے ہیں سمپل، پیدا کرنا خالقہ، کس نے؟ اللہ نے. اللہ، کس کو؟ آسمانوں کو. السماوات والارض، السماوات والارض. اب یہاں پر پھر جن لوگوں نے پچھلے درس نہیں اٹینڈ کیے ان کو شاید تھوڑا مشکل ہو، جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کو پتا ہے کہ السماوات اور یعنی آتو اور آتی، یہ اصل میں جملہ یعنی جو جمع ہے، جمع جو ہے السما کی جمع ہے سماوات، اور سماواتو اور سماواتی ہم اس انداز میں الف لام کی وجہ سے لکھ رہے ہیں. تو یہ حالت نصب اس کی کیا ہے؟ السماواتی والارض. تو اللہ خلق اللہ السماوات والارض. اسی طرح میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھا. اب یہاں پر دیکھیے جو فاعل ہے وہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے ظاہر کی بجائے ہم نے کیا کر دیا؟ ضمیر کے طور پہ استعمال کر دیا. تو پڑھنا یہ فعل ہے، فاعل کون ہے؟ میں. تو میں نے پڑھا، اس کی عربی کیا ہے؟ قرأت. قرأت
قرأت کرنا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو قرأتو میں نے پڑھا، کس کو پڑھا؟ اب مفعول کون ہے؟ قرآن ہے، القرآن۔ مفعول کا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حالت نصب کے اندر ہم نے اس کو کر دیا، اس لیے وہ مفعول بن گیا۔ میں نے قرآن پڑھا، تو میں اسی کے اندر شامل ہے۔ آگے مسلمانوں نے 2 گایوں کو ذبح کیا، مسلمانوں نے 2 گایوں کو ذبح کیا، تو کیا کیا کام؟ ذبح کرنے کا، تو ذبح، ذبح کیا، کس نے؟ مسلمانوں نے۔ المسلمون، المسلمون یہ اس کی حالت رفع ہے، اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ این، المسلمین، المسلمین یہ حالت نصب اور جر۔ ہمیں چاہیے کون سی؟ حالت رفع، ہم نے حالت رفع لے لی کیونکہ یہ فاعل ہے، یہ کرنے والا ہے۔ کس کو ذبح کیا؟ مفعول کون ہے؟ گائیں۔ کتنی ہیں وہ؟ 2 ہیں، 2 گائیں۔ تو 2 گایوں کے عربی کیا ہے؟ البقرتین، البقرتین۔ آنی اصل میں تو ہوتا ہے البقرتانی، تو ہم نے اس کی حالت نصب لی ہے، حالت نصب کی ہے البقرتین۔ ذبح المسلمون البقرتین، مسلمانوں نے 2 گایوں کو ذبح کیا۔ اسی طرح ہم اس کا اب اپوزٹ کر لیتے ہیں، ان کی جگہ بدلنے لگے۔ 2 گایوں نے مسلمانوں کو مارا، اب گائیں بعض کا ٹکر مار دیتی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو مارا، تو اب ہم یہ جملہ بناتے ہیں اسی طریقے سے۔ تو مارنے کی عربی کیا ہے؟ ضربہ، تو وہ یہاں پہ لے آتے ہیں ضربت۔ اب ہم ضربت کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بات کی تھی، مذکر کے لیے ہم صیغہ نمبر 1 اور مؤنث کے لیے صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے۔ تو گائے کیا ہے؟ گائے کی عربک دیکھیے بقرہ، بقراتن، تو گول تا آخری بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کے طور پہ ہے، تو اس لیے ضربت ہم نے کہا، چوتھا صیغہ لے لیا ضربت۔ اور کس نے مارا ہے؟ 2 گایوں نے، البقرتانی۔ اب غور کریں، بقرتینی ہم نے نہیں کہا کیونکہ یہاں پہ حالت رفع لے کے آ رہے ہیں۔ ضربت البقرتینی، یعنی اکٹھا کریں گے ضربت البقرتین، بقرتانی، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ اور مسلمانوں کی یہاں پہ مسلمونہ تھا، مسلمونہ کی عربک تھی۔ اب ہم کیونکہ اس کو مفعول بنا دیا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے اب یہ حالت نصب کے اندر آئیں گے، یعنی مسلمین۔ ضربت البقرتانی المسلمین، اور پڑھا کیسے جائے گا؟ ضربت البقرتان المسلمین۔ اس طرح زینب نے سبق یاد کیا، زینب کون ہے؟ فیمیل ہے، یاد کیا، یعنی یہ اس کا یاد کرنا ایک کام ہے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ حفظ کرنا، حفظ کرنا یعنی یاد کرنا۔ تو حافظت کیونکہ فیمیل ہے تو اس کے لیے چوتھا ہم صیغہ لے کے آئیں گے، حافظت، یاد کیا، کس نے؟ زینب نے۔ زینبو، کس کو؟ سبق کو۔ الدرسا، حافظت زینبو الدرسا، زینب نے درس کو یعنی سبق کو یاد کیا۔ اس طرح ہم کہیں گے اللہ نے زمین کو فرش بنایا۔ ب یہ ایک تھوڑا سا اب ٹپیکل جملہ ہو گیا ہے۔ پہلی بات کیا بنایا ہے؟ بنانا، یہ کام ہے، یہ ورب ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس کو بنایا ہے؟ زمین۔ اب پہلے تو تھا زمین اور آسمان، یعنی اور کے ساتھ 2 چیزیں، 2 مفعول ہم نے اکٹھے کیے تھے۔ اب یہاں پہ اور کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ زمین کو فرش، یعنی 2 چیزیں بنائی ہیں، زمین کو بنایا ہے اور فرش بنایا ہے، یعنی مفعول یہاں پہ 2 ہیں۔ تو بعض اصل میں افعال ایسے ہوتے ہیں، جیسے بنانا، یہ ایک ایسا فعل ہے جسے کہتے ہیں المتعدی الی المفعولین، یعنی ایسا فعل جس کو بات مکمل کرنے کے لیے 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک مفعول سے کام نہیں چلتا۔ یعنی اللہ نے زمین کو فرش بنایا، یہ بات بتانی ہے، یعنی اس کے لیے 2 مفعول چاہیے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی جملے ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف لکھنے اور اس کا نام سمجھنے میں صرف ہم نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے، ورنہ بنانا سیم ویسے ہی ہے۔ بنانا کی عربک کیا ہے؟ اب یہ ایک چیز اور یاد رکھیے، خلقہ کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا، لیکن بنانا کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز تخلیق تو ہوئی ہے لیکن اس کو فرش بنا دیا گیا ہے، یعنی اس کو ایک خاص حیثیت دے دی گئی ہے۔ تو وہ حیثیت دینے کے لیے اس کے لیے تخلیق کا لفظ نہیں آتا، بلکہ جعل کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں 12 یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جعل یعنی بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ جعل اللہ زمین کو فرش، تو کیا ہوگا؟ الارض فراشن، الارض حالت نصب میں لائے، فراشن حالت نصب میں لائے، فرش فراشن، ٹھیک ہے۔ جعل اللہ الارض فراشن، اللہ نے زمین کو فرش بنایا۔ بہت آسان، یعنی ایگزیکٹلی سیم جیسے السماواتی والارض، وہاں پہ تو واو لگایا تھا کیونکہ آسمان اور زمین تھا، یہاں پر زمین کو فرش بنایا ہے تو صرف واو نہیں لگے گا، ایز اٹ از ویسے لکھ دیں۔ حامد نے محمود کو عالم گمان کیا، یہ بھی وہی کنڈیشن ہے، سیم کام کیا جا رہا ہے؟ گمان کرنے کا۔ کس نے کیا ہے؟ حامد نے۔ کس کو کیا؟ مفعول کون ہے؟
محمود کو، لیکن کیا گمان کیا؟ عالم. جیسے زمین کو فرش بنایا تو محمود کو عالم گمان کیا ہے، محمود کو عالم سمجھا ہے. تو ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ سمجھنا یا گمان کرنا، یعنی حاسبہ. حاسبہ گمان کیا. کس نے؟ حامد نے. حامدن کیا گمان کیا ہے؟ محمود کو عالم. محمودن عالمن. حاسبہ حامد محمودن عالمن. حامد نے محمود کو عالم گمان کیا. حامد نے محمود کو عالم گمان کیا. تو یہ تھی آج کی مشق. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے اس کو لے کر چلیں گے اور انہی مفعول جو ہیں ان کو ہم اسماء ضمیر کے انداز میں اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.